حضور ایک مقولہ ہے جو بولا جاتا ہے کہ صوفیہ کا مشرب صلح کل ہوتا ہے. کیا مطلب ہے اس مقولے کا؟ تاریخ پڑھنی چاہیے. تاریخ پڑھنے سے ذہن کشادہ ہوتا ہے، اور جب تاریخ پڑھی جائے گی تو پتہ چلے گا کہ صلح کل وہ چیز ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے اور نبی اس کو اپناتے ہیں. واہ. اور جب تک کسی کی نظر نبی پر نہ ہو اور دین پر نہ ہو، حکم خداوندی پر نہ ہو، اپنے اوپر ہو، تو اس کو اس صلح کل سمجھ میں نہیں آتا. جی. اسے آنکھ ملنی پڑتی ہے، اسے آنکھ دھونی پڑتی ہے. صدیق اکبر دکھاتے ہیں، دیکھو، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ صلح کل وہ چیز ہے جو فتح مبین کا دروازہ کھولتی ہے. واہ واہ. اس لیے صلح کل کسی کی برائی کو ایکسپٹ کر لینے، کسی کے گناہ کو قبول کر لینے کا نام نہیں ہے. صلح کل ان مواقع کو پیدا کرنے کا نام ہے جس میں اچھائی بوئی جا سکے، روپی جا سکے، کاٹی جا سکے، بانٹی جا سکے. اس کا نام صلح کل ہے. صلح کل تو پروردگار کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر صلح کل نہ کرتا اور صلح کل کا وعدہ نہ کرتا تو کون کون گنہگار اس امید پر رہتا کہ ہم تائب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کے لیے حاضر ہوں گے اور مغفور ہو جائیں گے. اکم اللہ ضم اللہ کی جو مثال دی گئی ہے، جو وعدہ کیا گیا ہے، وہ تو صلح کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پروردگار تمام گناہ والوں سے کہتا ہے کہ بہت گناہ کر لیو، یعنی ہم سے تم نے بہت جنگ کی ہے، لیکن سنو، تم نے 1000 بھی جنگ کی ہو، آخری سانس تک میری جانب سے صلح کا جھنڈا ہے، تم جب آ جاؤ تم سے صلح ہے. کیا بات. تو پروردگار صلح کر رہا ہے، نبی صلح کر رہے ہیں. نبیوں کا اور خداوند قدوس کا جو وتیرہ ہے اس کا نام صلح کل ہے. واہ. جو لوگ صلح کل سے گھبراتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ تو صلح کلی ہے. ان کے لیے بھی راہ نجات اسی میں ہے، اس لیے کہ ہم ہیں تب نہ ان سے بھی صلح کریں گے. ان سے بھی صلح ہم اسی لیے کریں گے کہ ہم ہیں صلح کلی، ان سے بھی صلح کریں گے. وہ گھبرائیں نہیں، وہ جتنی گالیاں دے دیں، ہم گالی دینا نہیں جانتے ہیں، ہم لڑنا نہیں جانتے ہیں، ہم کافر بنانا نہیں جانتے ہیں، ہم مشرک بنانا نہیں جانتے ہیں، ہم بدعتی بنانا نہیں جانتے ہیں. ہم تو صلح کرنے والے ہیں. جب تم آؤ گے تو ہم پہچانیں گے، اور اس پہچان سے پہچانیں گے کہ تم سے صلح کرنی ہے اور تمہارا کوئی قصور نہیں ہے. آؤ گلے لگ جاؤ، تم بھی صلح کلی ہو جاؤ. جس دن تم بھی صلح کلی ہو جاؤ گے، خدائی مشن کے کل پرزے ہو جاؤ گے.